اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. ہم میں سے ہر شخص لاشعوری طور پر مسلسل قبر کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، اور تھوڑے دنوں میں اطلاع آئے گی آج فلاں کا انتقال ہو گیا جی، فلاں کا انتقال ہو گیا جی، آج فلاں کا انتقال ہو گیا. میتیں جنازوں کی چارپائیوں پہ لیٹ لیٹ کے قبرستان کو بھر رہی ہیں، آباد کر رہی ہیں. شاعر نے کہا ہے نا، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. بڑے بڑے نام والے لوگ، ان کا نام ختم ہو گیا، بڑے بڑے آسمان ان کو زمین نے کھا کے ختم کر دیا. تو ایک حقیقت ہے جس کے قریب ہم روز بروز ہو رہے ہیں. بیان کا ٹائم تھوڑا 5 منٹ لیٹ شروع ہوا ہے، کہیں گیا ہوا تھا میں، تو تھوڑا سا پہلے آ جایا کریں، ٹھیک ہے. تو شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. بڑے بڑے نام والے لوگ نام ختم، وہ مارکیٹ سے ایسے شارٹ ہوئے کہ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. انسان اپنی وقتی ترقی، وقتی دولت، وقتی شہرت یا وقتی راحت، ان کو دیکھ کر بہت دھوکے میں آتا ہے اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. پیغمبروں کا بنیادی مقصد انسان کو غفلت کے اندھیروں سے نکالنا. قرآن میں ہے نا، سورہ یاسین میں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. اے نبی، ہم نے آپ پہ قرآن اس لیے نازل کیا کہ آپ ان لوگوں کو ڈرا دیں جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جو ڈرنے کی چیز ہے، اور اس کے بارے میں پیغمبر بتاتے ہیں کہ اس سے ڈرو. اور اگر انسان پیغمبروں کی تعلیمات پہ غور نہ کرے تو وہ غفلت میں پڑا رہتا ہے، غفلت میں پڑا رہتا ہے وہ. مادی دنیا کی زندگی بالکل الگ ہے، اللہ کی تعلیمات بالکل الگ ہیں. تو میں کہتا ہوں بھائی ایک طرف ہو جاؤ، یا تو مادی زندگی اختیار کر کے مادہ پرست بن جاؤ، اور اگر مادہ پرست نہیں بنتے تو پھر اللہ کی باتوں کو دل و جان سے مان لو. ہم اللہ کی باتوں کو صرف اتنا ماننے کے لیے تیار ہیں جتنا کلچر ہمیں اجازت دیتا ہے، جتنا ہماری سوسائٹی قبول کرتی ہے. اس سے زیادہ ہم اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پھر اللہ بھی ہمارا بننے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن نے ایک دھمکی دی ہے، نسوا اللہ فانساہم انفسہم. خوب سمجھ لیں، اللہ کہتے ہیں جو اللہ کو بھولے گا اللہ اسے اپنا آپ بھلا دے گا. وہ اپنے آپ کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. آج دنیا اللہ کو بھول رہی ہے تو اللہ نے دنیا کو اس کے فائدے کی چیزیں بھلا دی ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ کامیابی کے اسباب نہ ہوتے پھر انسان ناکام ہوتا، تو ہم کہتے کہ چونکہ کامیابی کے اسباب ہی نہیں ہیں تو ناکام ہو گیا. اللہ جو اپنی قدرت دکھاتا ہے
وہ اس طرح سے دکھاتا ہے کہ کامیابی کے تمام اسباب ہوتے ہیں مگر انسان پھر بھی کامیاب نہیں ہوتا. کامیاب کا مطلب کیا ہے؟ جو خوشی جو راحت وہ چاہتا ہے وہ نہیں ملتی اس کو. آپ سوچو خوشیوں کے سارے اسباب ہوتے ہوئے بھی خوشی نہ ملے, اس سے بڑا بدقسمت دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اور خوشیوں کے اسباب نہ ہوتے ہوئے بھی کوئی خوش رہے, اس سے بڑی کامیابی کوئی ہو سکتی ہے؟ تو یہ لفظ خوب یاد رکھیں, قرآن مجید کی یہ آیت ہے, نسوا اللہ فانساہم انفسہم. جو بھی اللہ کو بھولتا ہے اللہ اسے اپنا آپ بھلا دیتا ہے, وہ خود کو بھول جاتا ہے. آپ کو پتا ہے خود کو دنیا میں کوئی بھی نہیں بھولتا. ہر آدمی سب سے پہلے کس کو یاد رکھتا ہے؟ اپنے آپ کو یاد رکھتا ہے. کبھی بھولتا ہے اپنے آپ کو انسان؟ بھائی آپ کو بھی بھوک لگ رہی ہے, پڑوسی کو بھی بھوک لگ رہی ہے, تو پہلے لگے گی کس کو محسوس؟ آپ کو خود اپنا آپ ہوگا یا پڑوسی ہوگا؟ اپنا آپ ہوگا نا. تو پھر ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بھلا دیں گے اللہ تعالیٰ کہ تو انسان اپنے آپ کو کبھی نہیں بھولتا. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے فائدے کی چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو بھلا دیں گے. حماقتیں کرے گا وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں فائدے کے کام کر رہا ہوں, لیکن اس کی عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہوں گے, حقیقت میں وہ نقصان کر رہا ہوگا. اور اگر غور کرے گا تو اسے سمجھ میں بھی آ جائے گا, لیکن اپنے آپ کو ایسے بھولے گا کہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. جو بھی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے تو پھر وہ غور ہی نہیں کرتا کہ میرا فائدہ کس میں ہے اور میرا نقصان کس میں. اور میں بار بار جو آپ کو کہتا ہوں, مغربی دنیا سے متاثر مت ہو. مغربی جو لٹریچر ہے, جو ہمیں ہماری معاشرت کے بارے میں بتا رہا ہے, اس سے کبھی متاثر نہ ہو. میرے پاس بہت کیسز آتے ہیں نفسیاتی ڈاکٹروں کے. جو ڈاکٹر مذہب کو فالو نہیں کرتے وہ لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں, وہ اور زیادہ ڈپریشن میں لے کے جا رہے ہیں. ایسے طریقے بتا دیتے ہیں ان کو, اس سے پیشنٹ کا فائدے کے بجائے اور نقصان ہوتا ہے. تو اللہ رسول کے مقابلے میں کبھی کسی کو ویلیو مت دو. اسلام صدیوں سے ہے, بلکہ آدم علیہ السلام سے. کان الناس امۃ واحدہ, اللہ کہتے ہیں سب انسان ایک دین پر تھے. پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے اختلاف کیا ہے. آدم علیہ السلام کا دین, ابراہیم علیہ السلام کا دین, موسیٰ علیہ السلام کا دین, یوسف علیہ السلام کا دین, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین, یہ سب ایک ہیں. ان سب کی ایک تعلیم ہے کہ ہم بنے نہیں ہیں, بنائے گئے ہیں. بنایا ہے اللہ نے اپنے لیے. کامیاب وہ ہے جو جنت میں داخل ہو گیا, ناکام وہ ہے جو جہنم میں چلا گیا. ہمارے یہاں ان تمام تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. یونیورسٹیوں میں, کالجز میں جو ذہن بنایا جا رہا ہے وہ یہ کہ اس سے ہمیں بحث نہیں ہے کہ بنے ہیں یا بنائے گئے ہیں. کیوں بنے ہیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کتنے اہم سوالات کو پی جاتے ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم بنے ہیں یا بنائے گئے ہیں, اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے. ہمیں کسی نے کس کام کے لیے بنایا, اس سے ہمیں بحث کوئی ہے؟ یونیورسٹی میں کبھی آئی بی اے یونیورسٹی میں یا ایم بی اے کر رہے ہو آپ, یا سی اے کر رہے ہو, یا آپ ڈاکٹر بن رہے ہو, یہ ٹاپک چھیڑے جاتے ہیں؟ بولتا کیوں نہیں میرے بھائی, یہ ٹاپک ہی نہیں. ہم کدھر جا رہے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے, گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ, جہاں بھی جائیں ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. سفر ہمارا اچھا گزر جائے, اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی دیکھا آپ نے؟ ارے آپ لوگ کسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہو, آپ کو لا کے کسی نے بٹھا دیا, بس میں جا رہی ہے, سب سے پہلا آپ کا سوال یہ ہوگا کدھر جا رہے ہیں بھائی. اس سوال سے آپ کو پروفیسر منع کر رہے ہیں کہ یہ سوال نہ کرو. آپ کو کسی نے ٹرین میں بٹھا دیا, چلتی ٹرین میں, ایک دم فکر ہوگی بھائی میں جا کدھر کو رہا ہوں, ہوگی کہ نہیں ہوگی؟
پتہ نہیں کدھر بٹھا دیا یار, میں ایسا نہ ہو کہاں جا کے نکلوں, میں واپسی مشکل رہے میرے لیے. لیکن چند عقلمند وہاں بیٹھے ہوئے تھے. آپ پوچھ رہے ہو کہ یار ہم جا کدھر رہے ہیں, مجھے یہاں کس نے بٹھایا ٹرین میں, مقصد کیا ہے اس کا؟ وہ پروفیسر, لیکچرار, لمس یونیورسٹی کے سینئر پروفیسر وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں. آپ نے پوچھا سر ہم کدھر جا رہے ہیں, ہمیں یہاں ہم بیٹھے ہیں, بٹھایا گیا ہے ہمیں. کہتے اس کے بارے میں مختلف تھیوریز ہیں کہ ہمیں ٹرین میں خود بیٹھے ہیں یا بٹھایا گیا ہے. یہ ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. سر ہم جا کدھر کو رہے ہیں, اس سفر کا مقصد کیا ہے؟ بیٹا یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں اس بوگی میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے جب کسی کو پانی کی ضرورت ہو تو صاف پانی کا انتظام ہونا چاہیے. اس کو پانی کی ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے. ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ. دیکھو بیٹا, آپ ایک پڑھے لکھے میں اور ایک جاہل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جاہل کو پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے, پڑھے لکھے کو پتہ ہوتا ہے پانی میں ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1, ایسا ہی ہے نا, اس طرح مل کے بنتا ہے وہ. سر ہمارا سفر ختم ہونے والا ہے, پتہ نہیں کدھر جا کے اترے ہم. بیٹا یہ نیچرل ہے, لوگ آتے ہیں ٹرینوں میں بیٹھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اسٹیشن پہ, جس کو پیار سے لوگ ٹیشن بھی کہتے ہیں, کہیں نہ کہیں اتر جاتے ہیں. بیٹا ہم نے انسانیت کا سوچنا ہے. ہم نے یہی باتیں ہوتی ہیں نا آج کل, ہم نے کس کا سوچنا ہے؟ انسانیت کی بھلائی کا. جو یہاں بیٹھے ہوئے سفر میں ہمارے ہم سفر ہیں ان کی بھلائی کا سوچنا ہے. ٹائم پہ ان کو کھانا مل جائے. اور ہم نے میڈیکل سائنس میں ترقی کرنی ہے تاکہ جو ٹرین کے مسافر ہیں ان میں سے کوئی اگر بیمار ہو جائے تو اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکے. آپ عقل مند تھے, آپ کو یہی فکر لگی بھی ابے بھائی یہ میں جا کدھر کو رہا ہوں ہے بھائی, منزل کدھر ہے, پہلے اس کا تو جواب ملے. وہ کہہ رہے ہیں یہ مولویوں کی پرانی باتیں, پرانے قصے ہیں, ان بحثوں میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ مطمئن ہو جاؤ گے. بولتے کیوں نہیں؟ بولو گے بھائی سر میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ سوال ہے کہ مجھے اس میں بٹھایا کیوں گیا ہے, کس نے بٹھایا ہے, کیوں بٹھایا ہے, اس کا ہدف کیا ہے. مجھے اسباب اور وسائل بھی دیے اس نے, جیب خرچی بھی دے دی ہے اور ٹفن بھی باندھ دیا. دیکھو جب ہم دنیا کے سفر میں آتے ہیں تو جس خدا نے ہمیں بھیجا, زاد راہ دے کے بھیجا نا. ابے بھائی دنیا کے سفر میں ہم ہیں نا, ایک ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور ایک ہمارا اینڈنگ پوائنٹ ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ ہمارا اس دن سے شروع ہو جاتا ہے جس دن اللہ ہمیں ماں کے رحم میں اولاد بنانے کے لیے سلیکٹ کرتا ہے. اس دن سے ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ شروع ہو جاتا ہے. تبھی جاپان میں جو ڈیٹ آف برتھ ہے نا, وہ پریگننسی کی ڈیٹ سے کہتے ہیں کہ ڈیٹ آف برتھ شمار ہوتی ہے. واللہ عالم جاپانیوں کی اپنی الگ ٹائپ کی حرکتیں ہیں, کوئی بعید نہیں ہے ان سے. تو اور ہماری ڈیٹ آف برتھ پیدائش کے دن سے, تو اسٹارٹنگ پوائنٹ آف پیدائش والا دن لے لیں یا وہ والا پوائنٹ لے لیں, ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے ہمارا اور ایک اینڈنگ پوائنٹ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سفر میں بھیجتا ہے. اللہ کہتے ہیں تم خود نہیں آئے ہو, ہم نے تمہیں بھیجا ہے, زاد راہ دے کے بھیجا ہے اللہ نے. جیسے باپ اپنے بچے کو پڑھائی کے لیے فرانس بھیج رہا ہے تو آنے جانے کا ٹکٹ, کرایہ, جیب خرچی, وہاں ہوٹل میں رہنے کا سارا سیٹ اپ, سلیبس بھی لے کے دے دیا. اس کے بعد بچہ فرانس جا کے بھول گیا, وہ کہنے لگا کہ میں خود آیا ہوں, مجھے کسی نے بھیجا نہیں ہے. تو لوگ کیا کہیں گے, بھائی کمبخت تو خود آیا ہوتا تو یہ پاکٹ منی تجھے کیوں ملتی, تیرے لیے ہوٹل میں رہائش کا انتظام بولو نا کیوں ہوتا, یہ سارے انتظامات تیرے باپ نے کیے ہیں. کہتے نا لوگ
اب وہ وہاں جا کے عیاشی میں پڑ جائے اور کہے یار لائف کو انجوائے کرو، کیا یہ فضول کاموں میں باتوں میں مجھے بھیجا گیا ہے یا کس میں آیا ہوں یا بھیجا گیا ہے. تو لوگ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ یار یہ تیری ضرورتیں جو ہیں یہاں پوری ہو رہی ہیں، تیری جیب میں ہر مہینے تیرے اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں. وہ جواب میں کہ یہ ایوالو ہوا ہے، یہ اصل میں جب یہاں آیا تھا، یہ ہمارے کروڑوں سال پہلے باپ دادے آئے تھے تو ان کی ضرورت تھی کہ ہر مہینے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائے کریں، تو فطرت نے ضرورت کے لحاظ سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ بولو کر لیا. یہ بہت بڑا اختلاف ہے لبرل لوگوں اور مذہبی لوگوں کا. مذہبی لوگ کہتے ہیں انسان کی جو ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں نا، تو انسان کی بقا کے لیے، کیونکہ ان ضرورتوں کا پورا ہونا ضروری تھا، اس لیے فطرت نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے ضرورتیں پوری کرنا شروع کر دیں. مذہب کہتا ہے کہ انسان کو باقی رکھنے کے لیے ضرورتیں پوری کرنا ضروری تھیں، اس لیے اللہ نے ضرورتوں کو پہلے سے انتظام کیا تاکہ انسان باقی رہے. بالکل 180 پہ ہیں. دیکھو ہم جب مختلف علاقوں میں دیکھتے ہیں نا لوگوں کو، جانوروں کو دیکھتے ہیں، اونٹ کو ہم دیکھتے ہیں ریگستان کا جانور ہے. مثال سے بات سمجھاتا ہوں. لبرل لوگ کہتے ہیں چونکہ اونٹ کے لیے ریگستان میں سروائیو کرنا اس ڈیزائن کے بغیر ممکن نہیں تھا، لہذا ایوالو ہوتے ہوتے اونٹ ایسا بن گیا. ابے سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ تو اونٹ کی بھی سمجھ میں آ جائے، اتنی آسان مثال دے رہا ہوں. بھائی قرآن کہتا ہے نا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کو ہم نے کیسے بنایا؟ یہ خود بخود نہیں بن سکتا. اونٹ اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. اللہ کہتے ہیں ریگستان میں پاؤں دھستے ہیں، اونٹ کے پاؤں نہیں دھستے. پہلے میں لبرل لوگوں کے دلائل دے دوں. وہ کہتے ہیں اونٹ ایک ایسا جانور ہے جس نے کروڑوں سال میں اپنے آپ کو ایوالو کرتے کرتے ریگستان کے حساب سے ڈیزائن کر لیا ہے. کیونکہ اونٹ میں یہ جینیاتی تبدیلی نہ ہوتی تو اونٹ کی نسل ختم ہو جاتی، ریگستان میں نہیں رہ سکتا تھا. لہذا اونٹ نے ایسا کیا کہ پہلے جب کوئی آیا ہوگا ریگستان میں تو اس کی نسلیں مرتے مرتے اگلی نسل میں وہ دفاعی صلاحیت پیدا ہوتے ہوتے اس کے پاؤں چپٹے ہونا، کیونکہ پاؤں دھستے تھے تو پاؤں چپٹے ہونا شروع ہو گئے تاکہ دھسے نہیں. پھر وہ جو جانور تھا ریگستان میں کھانا پینا نہیں ہوتا تھا تو اس کو بھوکا رہنا پڑتا تھا، تو آہستہ آہستہ اس کی باڈی نے ایسے ٹینک اندر پیدا کر دیے، اسٹوریج کے اسٹور پیدا کر دیے کہ خوراک بھی ذخیرہ ہو سکے اور پانی بھی کئی ہفتوں کا ذخیرہ ہو سکے. ارے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ اتنی تبدیلی کے اندر ٹینک وجود میں آ رہے ہیں. ہماری مسجد کا ٹینک کیوں نہیں بن گیا تھا خود بخود؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ اونٹ کے اندر پورا ٹینکر دیکھا ہے آپ نے؟ پانی کا پورا کین ہوتا ہے، ایک ایک ہفتہ پانی نہ پیے چلتا ہے، وہ اتنا اسٹور کر لیتا ہے پانی. تو سائنسدان کہتے ہیں بھائی اس نے جب اپنے آپ کو دیکھا، اس کے باپ دادا نے کہ ہم تو مر جائیں گے، تو اگلی نسل میں، پھر اس سے اگلی نسل میں، پھر اس سے اگلی نسل میں وہ پارسل کا خاص انتظام تھا ان کے یہاں. وہ پارسل ہوتے 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 یعنی وہ چھوٹا سا پہلے ٹینک وجود میں آیا ہوگا، پھر وہ بڑا ہوتے ہوتے اتنا بڑا ہو گیا کہ اب وہ ریگستان میں کئی کئی ہفتوں چلتا ہے، نہ کھانے کی ضرورت نہ اس کو پینے کی ضرورت. ارے بھائی اونٹ ریگستان میں زندہ کیسے رہتا ہے؟ اس میں تو ریت اتنی طوفان آتے ہیں، وہ تو آنکھیں خراب ہو جائیں ریگستان کے طوفانوں سے. تو اونٹ کی تو نسل ختم ہو جانی چاہیے تھی صرف ریگستان کے طوفانوں سے. انہوں نے کہا ہو گئی ہوگی، بہت سو کی، لاکھوں میں کوئی ایک بچ گیا. اس کی آنکھوں کا ڈیزائن ایسا ہونا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ کہ اس میں ریت کے ذرات پھنسے نہیں. پھینکنے کی کوئی انتہا ہے؟ بولو یار. جو خدا کے وجود کی دلیل تھی، اللہ کہتے ہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہ اونٹ خود سے بن گیا ہے کیا؟ اللہ اس کے برعکس دلیل دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ریگستان میں ایک جانور تھا تو اس میں کے لیے سروائیو کرنا ممکن نہیں تھا، تو ماحولیاتی تبدیلی کی بنا پر
ماحولیاتی تبدیلی کی بنا پر وہ ایسا ترقی کرتا چلا گیا کہ اس کی گردن بھی لمبی ہو گئی, کیونکہ ریگستان میں درخت بھی کیا ہوتے ہیں, اونچے اونچے ہوتے ہیں, چھوٹی سی رہ گئی. جو خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل تھی, کیسا مذاق اڑایا ہے اس کا. یہ کہتے ہیں لاجک کی بات کرتے ہیں ہم سائنس کی بات کرتے ہیں, ہم مذہب کے ہوائی نظریات کو نہیں مانتے, ہم سائنس, پروف دکھاؤ, پروف خدا کا. خدا کا پروف دکھانا آسان ہے, اونٹ ہے, لیکن خدا کا انکار کا پروف دکھانا بہت مشکل ہے. بہت بڑے بڑے جھوٹ فرض کرنے پڑیں گے آپ کو. خدا کہتا ہے یہ کائنات خود سے بنی ہوتی تو ریگستان میں اونٹ نہ بنتا. ریگستان میں ایک جانور کا زندہ رہنا بہت مشکل ہے, لمبے لمبے سفر کرنا بہت مشکل. ایسا بنایا اونٹ کو, اللہ کہتے ہیں تمہارے پاؤں زمین میں دھستے ہیں. ایک جانور کمپنی ڈیزائن کر رہی ہے, اس کے پاؤں زمین میں ریت میں نہیں دھسیں گے. اے اللہ تو چاہتا ہے ساری دنیا آپس میں کنیکٹ ہو جائے. پہلے زمانے میں بھی جو دنیا میں ملک آباد ہوئے اس کے لیے سفر ضروری ہے. ہم گدھے گھوڑوں پہ اتنے لمبے لمبے سفر نہیں کر سکتے. اللہ نے کہا ایک ایسا جانور پیدا کر رہا ہوں جو لمبے لمبے ریگستان کے سفر کرے گا اور ریگستان کی گرمی اس پہ اثر نہیں کرے گی. اے اللہ ہم زاد راہ اپنے لیے لے کے جاتے ہیں ریگستانوں میں. انسان لے کے جاتا ہے نا, جب عرب ریگستانوں کے سفر, مکہ سے شام جا رہے ہیں, مکہ سے سندھ کی طرف آ رہے ہیں, بیچ میں بڑے بڑے صحرائیں. اے اللہ ہم 100 آدمی 200 آدمی اپنے ناشتے کا کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں, اونٹ کے کھانے کا انتظام ہم نہیں کر سکتے. ہمارا 1 مہینے کا ناشتہ اونٹ کا 1 نوالا. اگر اللہ میاں ایسے کہتے کہ بھئی اونٹ کا کھانا بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤ, تو ہم اونٹ سے کہتے تو اکیلا چلا جا, ہم یہیں اچھے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر اللہ میاں کہتے, دیکھو ہم گھوڑا لے کے جاتے ہیں تو گھوڑے کا چارہ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں نا. ماہرین گھوڑی یاد سے پوچھ لیں آپ, یا تو وہ سفر ایسی جگہ کر رہے ہوں گے جہاں گھاس پھوس ہوگی. لیکن ریگستان میں اگر سفر ہے, گھوڑا زندہ نہیں رہ سکتا, اس کا زیادہ راہ, اس کا چارہ لے جانا پڑے گا, اور لے جا سکتے ہیں, اتنا نہیں کھاتا وہ. اور اس کا چارہ بھی آپ نے اگر گھوڑے کا لے کے جانا ہے تو لاد کے اونٹ پہ ہی لادنا پڑے گا. وہ آپ شاپر میں ڈال کے نہیں لے جا سکتے, اس کے لیے بھی اونٹ کا سہارا چاہیے آپ کو, گھوڑے کو زندہ رکھنے کے لیے. اونٹ کے لیے کون سہارا بنے گا؟ کاش سمجھ میں آ جاتی, آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. میں بہت پریشان ہوں یار, بہت پریشان ہوں. ایک صاحب نے بھی کتاب لکھی ہے نظریہ ارتقاء پہ نا, مجھے کہنے لگے آپ پڑھے, میں نے یہ یوں کر کے ثابت کیا ہے. میں نے کہا اپنے پاس رکھ لے بھائی. میں نے کہا اتنی لمبی کتاب اس ٹاپک پہ بنتی ہی نہیں ہے. 2 اور 2 4 کی طرح ہمیں جواب دے دو بھائی, 2 اور 2 4 کی طرح چند باتوں کا جواب دے دو یار. چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی, کریٹر کے بغیر کریٹنگ کیسے ہو گئی؟ چینجنگ تو آسان ہے, جب وہ نہیں ہو رہی تو بن کیسے گئے؟ میں نے کہا اس پہ کتاب لکھ لے بھائی تو پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. میرا ٹاپک یہ نہیں تھا, لیکن اب چھیڑ دیا ہے, اونٹ پہ آ گئے ہیں تو اب اونٹ کو گھر تک تو پہنچائے نا. ویسے بھی وہ سواری کے لیے. تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, زاد راہ کے لیے اونٹ کا زاد راہ کوئی لے جا سکتا تھا؟ آپ نے اپنے جو سواری تھی گدھے گھوڑے, ان کے لیے آپ نے گھاس, اونٹ کے 1 مہینے کی گھاس چاہیے نا آپ کو, لوسن چاہیے, گھاس چاہیے, دانا چاہیے, وہ بوریاں بھر کے آپ نے اونٹ کے پیٹھ پہ لاد دی کہ ہمارے گھوڑے کا بھی انتظام ہو گیا. 1 بورا آپ نے 1 مہینے کا راشن, اس میں اپنے پراٹھے, اپنے انڈے, اپنے مکھن, گھی, یہ جو بھی چیزیں جو 1 مہینے تک, انڈے تو اسٹور نہیں ہو سکتے میرا خیال ہے, وہ تو خراب ہو جاتے ہیں, تو گندم, یہ ساری چیزیں آپ نے اونٹ پہ ڈال دیں. یہ آپ کا زاد راہ ہو گیا 1 مہینے کا. پہلے تو 2 6 مہینے کے سفر ہوتے تھے, میں تو 1 مہینہ شارٹ کر کے بتا رہا ہوں سائنسدانوں کو سمجھانے کے لیے کہ یار فرض کر لو 1 مہینے کا سفر ہوتا تھا. اب سوال پیدا ہوتا, اونٹ بولے گا میں کیا کھاؤں گا؟ سب کا کھانا میرے پیٹھ پہ ڈال دیا تم نے, تو کیا 1 مہینے مجھے کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ سب کا پانی مشکیزوں میں بھر کے
میری پیٹھ پہ لاد دیا کہ پتہ نہیں صحرا میں کہیں پانی ملے یا نہ ملے. آپ جہاز سے جب سفر کرتے ہیں نا, سعودی ایئر لائن سے جاتے ہیں, قطر ایئر لائن سے, ایمریٹ سے, کھڑکی سے جھانکا کریں نیچے, شیشہ بند ہوتا ہے, سنو شیشہ کھول کے جھانکنا شروع کر دیں. ٹھیک. صحرا, لمبے لمبے بڑے بڑے صحرا, کہیں پانی کا نام و نشان نہیں, گھاس تنکے کا نام و نشان نہیں. اب جناب 1 مہینے کا راشن سارا آپ نے کس پہ ڈال دیا؟ بولو یار. کیمل پہ ڈال دیا, اونٹ پہ ڈال دیا. اونٹ آپ سے پوچھے گا ان سب کا کھانا تو میں نے اٹھایا ہے, میرا کھانا تمہارا باپ اٹھائے گا. اگر کراچی کا ہوتا اونٹ تو یہی کہتا نا, میرا کھانا تیرا باپ اٹھائے گا, میں کیا کھاؤں گا. اور اونٹ بزبان حال یہ بھی کہتا ہے, یہ جتنے گدھے گھوڑے اور انسانوں کے کھانے تم نے میری پشت پہ لادے ہیں نا, یہ میرے 2 نوالے ہیں. میرا دل آ گیا نا پلٹ کے ایسے سڑپ کر جاؤں گا میں. اونٹ ٹھیک ٹھاک کھاتا ہے. ہم نے ابھی بقرعید میں رکھا تھا نا, بقرعید میں 4 دن کے لیے اونٹ پالا ہم نے, تو ہمیں اندازہ ہو گیا یا تو بچے پال لو یا اکیلا اونٹ پال لو, دونوں میں سے ایک چیز ایٹ اے ٹائم پالی جا سکتی ہے. لیکن ویسے ایک بات ہے, اونٹ پالیں گے تو بچے بھی آسانی سے پل جاتے ہیں. بچے بڑا انجوائے کرتے ہیں اونٹ کو. اچھا, اونٹ جتنا لمبا چوڑا ہوتا ہے نا, ایسا شرارتی ہوتا نہیں ہے, اتنا ہی سیدھا شریف ہوتا ہے. اور ان میں جو شرارتی ہو گیا تو وہ تو پھر ناممکن ہے نا, اس کو پالنا ممکن ہی نہیں ہے, وہ تو گردن پکڑ کے دبا دے گا آپ کی. اکثر شریف ہی ہوتے ہیں. تو وہ اتنے سیدھے, جتنا اونچا ہے, جتنی پاور ہے اس کے اندر, اتنا ہی اللہ نے اس کو شرافت سکھائی ہے. گائے بیل میں اتنی شرافت بکریوں میں نہیں ہوتی جتنی اونٹ میں ہے. یہ بھی اللہ کی حکمت ہے, اس لیے کہ گائے اور بیل کی بدتمیزی افورڈ کر سکتا ہے آدمی. اونٹ اگر بائی نیچر بدتمیز ہوتا تو صرف اونٹ ہی ہوتا. ہم لوگ ہوتے, ہم نہیں ہوتے. کیونکہ گائے تو آئے گی ٹکر مارے گی نا, دور سے آ رہی ہے, ہمیں بھاگنے کا موقع ملے گا. اونٹ تو صرف یوں اٹھاتا ہی ہے, یہ اتنا بڑا چپو لائے گا ٹھیک ہے نا, پچک کر کے گئے ہو صاحب. تو خیر, تو آپ نے سارا راشن ڈال دیا کس کے پیٹھ پہ؟ اونٹ کی پیٹھ پہ. اب اونٹ کا راشن کہاں گیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت, کیا دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے اونٹ کو بنایا کیسا بنایا. اللہ کہتے ہیں جب مقام پر تھے نا تم, جہاں تمہارے لیے اس کو چارہ کھلانے کا انتظام تھا, اس وقت اس کو کھلا چھوڑ دیتے. یہ اتنا کھائے گا کہ جتنی ضرورت ہے وہ بھی, اور جو اضافہ ہے وہ اسٹور بھی کرے گا. یہ کئی ہفتوں کا کھانا کیا کر لے گا؟ اسٹور کر کے رکھے گا. اس کی ٹینشن مت لو. یہ ایوالو ہوا ہے یا ریگستان کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ کتنے آرام سے خدا کا انکار کر دیا یار, کہ جی ایکچولی وہ چونکہ بھوکا رہتا تھا تو اس میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہونا شروع ہو گئے آٹومیٹیکلی. ایسے سافٹ ویئر بھوکا رہنے کی وجہ سے انسٹال نہیں ہوئے, بلکہ ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے جس کی وجہ سے بھوکا رہ سکتا ہے. اب وہ سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا؟ آم کی گھٹلی میں آم جو پیدا ہو رہا ہے, تو آم پیدا ہو رہا ہے, ہونے کی وجہ سے آم کی گھٹلی میں ایسی چیزیں آنا شروع ہو گئیں جس سے آم پیدا ہو. یہ غلط ہے. خدا نے گھٹلی سے چونکہ آم پیدا کرنا تھا, اس لیے خدا نے اس گھٹلی میں ایسے سافٹ ویئر پیدا کیے ہیں. یہ عمل الٹا ہوا ہے. آپ کو کھانے کی ضرورت تھی, کوئی کھلانے والا نہیں تھا, ایک بندے کو ترس آیا, رکھ کے چلا گیا, آپ نے کھا لیا. اب بجائے اس کے کہ آپ کھانا کھلانے والے کا شکریہ ادا کریں, لوگ کہہ رہے ہیں اس نے دیا ہے, آپ کہیں اس نے نہیں دیا. اصل میں ضرورت پہلے پیدا ہوئی ہے, تو فطرت نے ایسا ڈیزائن کیا اپنے آپ کو کہ اس ضرورت کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ فطرت ضرورتیں انسان کی بقا چاہتی ہے. تو ہوا یہ کہ ایک کوئی ریز گئی اس کی کھوپڑی میں سامنے والے کی, اور اس کو مجبور کیا کہ وہ کھانا لا کے رکھے. تو کہے گا ٹھیک ہے نیکسٹ ٹائم فطرت سے ہی لے لینا بھائی, یہی کہے گا نا, اگلی دفعہ تیرا باپ تجھے کھلائے گا, میں نہیں کھلاؤں گا.
اللہ بھی یہ کر سکتے ہیں. اللہ کہیں گے ٹھیک ہے میں اونٹ کو اٹھا رہا ہوں دنیا سے, ان جانوروں کو اٹھا رہا ہوں, تم تھوڑے دنوں میں ختم. دیکھتے ہیں پھر اگلی نسل کب پیدا ہوتی ہے انسانوں کی, جو کروڑوں سال میں ایوالو کرتے کرتے انسان بنیں گے, اور پھر اونٹ بنیں گے, اور پھر گائے بنے گی, اور پھر بکری بنے گی, اور پھر مرغی بنے گی, پھر مرغی انڈوں پہ بیٹھے گی, اپنے بچوں سے محبت کرے گی. دیکھتے ہیں دوبارہ نئے سرے سے ایسے سافٹ ویئر کم انسٹال ہو رہے ہیں آٹومیٹیکلی, اور ہر سافٹ ویئر دوسرے سے مختلف. شیر میں الگ سافٹ ویئر, چیتے میں الگ, بکری میں الگ, دمبے میں الگ, بندر میں الگ, انسان میں الگ, ماں میں الگ, باپ میں الگ, دونوں کے جذبات میں الگ الگ فرق رکھا ہے, اور بالکل بچے کے لحاظ سے جو جیسا فرق ہونا چاہیے ویسا رکھا ہے. باپ میں تربیت کے سافٹ ویئر ڈال دی اللہ نے, ماں میں شفقت کے سافٹ ویئر ڈال دی اللہ تعالیٰ نے. اگر باپ کو ماں والی محبت دے دیتا اور ماں کو باپ والی, بچے کا بیڑا غرق ہو جانا تھا. کیا خیال ہے بھائی؟ بچے کا کیا ہو جانا تھا؟ بیڑا غرق. ماں کو ممتا دی ہے, باپ کو ممتا نہیں دی ہے. باپ کی محبت الگ ٹائپ کی ہوتی ہے, اس کو تربیت کی فکر ہے, اس کو اس کی فکر ہے کہ یہ زندہ رہے. وہ اس طرح سینے سے نہیں بچے کو 24 گھنٹے لگا سکتا. یہ والی محبت اللہ نے کس کو دی ہے؟ یہ ماں کو دی ہے. ایک ایک چیز میں ایسی مینجمنٹ ہے یار, ایسی مینجمنٹ. اور آپ کہہ رہے ہو یہ ایکچولی بچے کو چونکہ اس قسم کی ماں چاہیے تھی, لہذا فطرت نے ایسی ماں اویلیبل کر کے دے دی اس کو. بس کرو یار, اس پہ کتابیں پڑھوں میں بیٹھ کے؟ میں پاگل ہوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کروں ان چیزوں پہ؟ تو میں نے وہ کتاب کے مصنف سے کہا, میں نے کہا کوئی ٹو دا پوائنٹ کوئی اس کتاب کے, آپ تو مصنف ہو نا, کوئی 2-4 باتیں بتا دو. تو اس نے 2-4 جو بتائی, میں نے کہا ان سے تو خدا کا وجود ثابت ہو رہا ہے. اللہ کے بندے, تو جو 2-4 باتیں بتا رہا ہے نا, اس سے تو خدا کا انکار کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ تو وجود ثابت ہو رہا ہے. جتنا اللہ نے علم دیا ہو نا, اس سے 10 گنا عقل زیادہ ہونی چاہیے, ورنہ وہ علم انسان کو برباد کر دیتا ہے. اور ایک عقل وہ ہوتی ہے جو وحی کی تعلیمات کے تحت چلتی ہے, خدائی تعلیمات کی روشنی, وہ عقل صحیح کام کرتی ہے. جو خدا کا باغی بنا دے نا عقل, وہ آپ کو اندھیروں میں لے کے جاتی ہے. تو آپ نے کیا کیا جی؟ اونٹ اللہ نے انتظام کیا کہ بھائی چونکہ ریگستان میں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے, لہذا پانی بھی اسٹور کرے گا اور کھانا بھی اسٹور, یہ اپنے اندر ہی کرے گا اسٹور. اچھا بھائی, اے اللہ پانی کتنا اسٹور کر لے گا؟ ہفتہ پیاسا رہ لے گا, 1.5 ہفتہ پیاسا رہ لے گا, ضرورت تو پڑے گی نا. اللہ نے کیا, ایک اور سافٹ ویئر اس کی ناک میں لگا رہا ہوں کہ ریگستان میں کہیں دور دراز پانی ہوا, اس کو خوشبو آ جائے گی پانی کی. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ریگستان میں کہیں دور دراز پانی ہوا, کیونکہ نظر نہیں آتا بعض دفعہ, ارلی سائڈ پہ پانی ہے اور قافلہ یہاں سے گزر رہا ہے, اسے کیا پتا یہاں پانی ہے؟ اونٹ کو پتا چل جاتا ہے. ایسے سافٹ ویئر اس کی ناک میں لگا دوں گا, یہ ٹن مارے گا, یہ اشارہ دے دے گا بھائی یہاں کا کیا ہے؟ پانی ہے. ریگستان میں درخت اونچے آئیں گے, کون اس کے لیے اوپر چڑھ کے پتے توڑے گا؟ اللہ کہتے اتنی لمبی گردن دوں گا کہ کنوینس کا کام دے گی. تمہیں بھی اگر کہیں جانا ہو نا, ایک فلیٹ سے دوسرے فلیٹ, ایک علاقے سے دوسرے علاقے, اونٹ کی گردن رکھ لینا, اس کے اوپر سے گزر جانا, اتنی لمبی گردن دوں گا. اور کیسی وفا سکھائی ہے اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے. اے اللہ اتنے لمبے لمبے سفر کر کے تھک جائے گا, بیٹھ جائے گا, کہے گا بس کرو یار. متنبی نے سفر کیا عراق کا, حجاز سے, لمبے سفر تھے, اونٹنی پہ بیٹھ کے سفر کیا, بڑے بڑے صحرا اس نے اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کے عبور کیے. تو جب عراق کی سرزمین کے قریب پہنچنے والا تھا نا, تو اپنی اونٹنی کی شان میں اس نے تعریفوں کا پر ایک غزل لکھی. اس نے کہا لوگ حسین عورتوں پہ مرتے ہیں, میں قربان جاؤں اپنی اونٹنی پہ, اس نے میرے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. ضربت بہتی حضرب القمار اما لہذا و اما لذا, کہتے ہیں میں نے وادی تیہ پہ بیٹھ, اونٹنی پہ بیٹھ کے جوا کھیلا ہے میں نے وادی تیہ سے گزرنے کا. اتنا بڑا صحرا تھا, جوا ہے یہ, یا آر یا پار, لیکن اس نے مجھے وہ جوا جتوایا ہے. کہہ رہے جب میں اس اونٹنی پہ بیٹھا بیٹھا سفر کرتے 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 تھک کے چور ہو گیا, میں نے اس سے پوچھا فقلنا لها اين ارض العراق,
اپنی اونٹنی سے میں نے پوچھا بتا اب عراق کی سرزمین کتنی دور رہ گئی ہے. کیسے خراما خراما جانور چلتا رہتا ہے نا اپنے مشن کی طرف. اونٹ کو دیکھیں کیسے طویل, مجھے بہت پیاری لگتی ہے اونٹ کی چال. اور جب قطار بنا کے جا رہے ہوتے ہیں نا صحراؤں میں, ایک عجیب روحانیت ہے اس میں. پب جی کھیلنے والوں کو وہ سمجھ میں نہیں آئے گی. انسان اندر سے بھی کالا ہو جاتا ہے نا تو اس کو روحانیت اور فطرت میں حسن نظر ہی نہیں آتا. اب جو سارا دن بیچارہ گٹر صاف کرتا رہے گا اسے امبر اور عود کی خوشبو اچھی لگے گی؟ ہمارے ایک واقعہ بتایا کرتے تھے, ایک بیچارہ بھنگی کہیں جا رہا تھا, بے ہوش ہو کے گر گیا. لوگ پریشان, یار یہ اس کو ہوا کیا ہے. تو اس کے بھائی کو بلایا, پتا چلا قریب میں خوشبو کی دکان ہے. تو خوشبو اس کی ناک میں گئی, بیچارہ وہ عادت ہو چکی تھی اس کو. تو ہم فطرت سے اتنا دور ہٹ چکے ہیں نا کہ ہمیں اب نیچرل لائف اچھی نہیں لگتی, اس سے اپنا سکون برباد کر رہے ہیں ہم. صحراؤں میں آپ دیکھو کہیں اونٹ ایسے تمیز, میں نے سعودی عرب میں دیکھے ہیں صحرا میں, ایک بدو عربی ایک آگے آگے ہوگا, چھوٹے سے قد کا آدمی, اور وہ اونٹوں کی پوری قطار, ایسا ڈسپلن, دائیں بائیں نہیں ہوتے, ایک ہی چال ایک ہی جیسی پریڈ کرتے کرتے وہ لمبے لمبے سفر. پہنچ جائے گا جی عراق, پہنچ جائے گا شام, پہنچ جائے گا ترکی, پہنچ جائے گا, آرام سے چلتا رہے گا, رکتا نہیں ہے. فَقُلْنَا لَهَا أَيْنَ أَرْضُ الْعِرَاقِ فَقَالَتْ وَنَحْنُ بِتُرْبَانِهَا. شاعر کہتا ہے میں تھک گیا, میں نے پوچھا بھائی عراق کہاں ہے؟ اونٹنی نے پیچھے مڑ کے بتایا بس میرے قدم عراق کی مٹی کو چھو رہے ہیں, مضافات میں ہم داخل ہو چکے ہیں. یہ اتنے بڑے جانور کو کیسے, اب تو ہم نے اس بقرعید پہ اونٹ پالا نا تو ہمیں اندازہ ہوا اللہ نے اس کو کچھ ضرورت سے زیادہ, یعنی ضرورت سے میں اصطلاح کے طور پہ کہہ رہا ہوں, بہت زیادہ فرما بردار بنایا اس کو. ہمارے بچے اونٹ لے کے نکلتے تھے, یوں ایک چھوٹا سا بچہ یوں بٹھاتا تھا, بیٹھ جاتا تھا. یہ 4 بچے اس کی کمر پہ سوار ہوتے, ایک آگے سے کہتا ہوش, اڑ جاتا. 100 دفعہ بٹھاؤ 100 دفعہ بیٹھے گا, 100 دفعہ کھڑے کرو. لوگ کہہ رہے تھے قربانی کے جانور پہ سواری جائز نہیں. میں نے کہا ہمارے بچے کسی فقہ کو مانتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے, یوں کر کے بٹھایا, ٹھک اٹھایا. ہم نے کہا چلو جب قربانی کی جانور میں سواری اس لیے جائز نہیں ہے نا کہ وہ اس کی توہین ہوگی, جانور تو خوش ہو رہا ہے بھائی, وہ تو خود انجوائے کر رہا ہے اونٹ. وہ جو قربانی کے جانور پہ سواری جائز نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ اس کو فائدے کے لیے کہ آپ کو یہاں سے رکشے کا کرایہ بچا کے آپ نے انڈا موڑ جانا ہے تو آپ اونٹ پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں, تو پیسے بچا رہے ہیں آپ. یہ جو بچے اس طرح سے بیٹھ جاتے ہیں جانور کو گھما رہے ہوتے ہیں, یہ اس سواری میں داخل نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, یا ہم کوئی ٹکٹ لگا رہے ہو سواری پہ کہ 5-5 روپے دو بھائی. تو فَقُلْنَا لَهَا أَيْنَ أَرْضُ الْعِرَاقِ فَقَالَتْ وَنَحْنُ بِتُرْبَانِهَا. یہ تو میں نے بہت تھوڑی سی رپورٹ پیش کی ہے اونٹ پہ, بہت تھوڑی سی. اونٹ پہ پوری کتابیں ہیں سائنسدانوں کی کہ اونٹ ہے کیا بلا. اونٹ کی آنکھوں کو اللہ نے ایسا بنایا کہ ریگستان میں جو ہوا جب چلتی ہے تو اونٹ کی آنکھیں اس سے متاثر نہیں, اس کے کھڈے اس ٹائپ کے ہوتے ہیں, وہ روک دیتے ہیں اس ریت کے ذرات کو. تو خیر ہم کہاں سے چلے تھے, کدھر کو نکل لیے, اونٹ پہ آ گئے نا. اصل میں ہم اونٹ رہ گیا ہے, سب کچھ تو پال لیا ہم نے, اونٹ رہ گیا. کہتے محلے والے میرے یہ گائے برداشت کر لیں بڑی بات ہے, اونٹ لے آئے نا تو ایسا نہ ہو یہ محلے والے بولے یار یہ مفتی صاحب کچھ زیادہ ہی فری ہو رہے ہیں. مرغیاں برداشت کر لی, گائے برداشت کر لی, اب اونٹ زیادہ ہو جائے گا. آہستہ آہستہ بھی 4-5 سال میں اور تھوڑے پرانے ہو جائے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو فَقُلْنَا لَهَا أَيْنَ أَرْضُ الْعِرَاقِ فَقَالَتْ وَنَحْنُ بِتُرْبَانِ. خیر میں جو مثال دے رہا تھا کہ سفر میں آپ اس سے دلچسپی نہیں لے رہے, بھائی کس نے, میرے ابا نے مجھے فرانس کیوں بھیجا. لوگ کہہ رہے ہیں خود بخود آیا ہے, تو بھائی ہر مہینے اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, کھانے کا انتظام کیسے ہو رہا ہے. اس کا مطلب کسی نے بھیجا ہے اور وہ غافل نہیں ہے. تیرے ابا نے بھیجا ہے پڑھنے کے لیے, فیسیں بھی بھیج رہا ہے ہر مہینے, اور تیری ضرورت کی تمام چیزیں بھی پوری کر رہا ہے. تو میرے بھائی ہم جب دنیا کے سفر میں آتے ہیں, ہمارا ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور ایک ہمارا اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے. اس پوائنٹ کے بیچ میں ساری بنیادی ضرورتوں کے انتظام اللہ نے ہمارے لیے کیے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے ہی ہم دنیا میں آتے ہیں, سب سے پہلا جو ہماری ضرورت ہے, جیسے کوئی بچہ فرانس پڑھنے کے لیے گیا, اترتے ہی اس کو امیگریشن کے بعد سب سے پہلے کیا چاہیے, ہوٹل چاہیے. بھائی کہاں میں نے اسٹے کرنا ہے,
اگر ہوٹل کا انتظام کمپنی نے نہیں کیا, یہ ابا نے نہیں کیا, یہ رہائش کا بتایا نہیں کہ فرانس میں میرے چاچا کے گھر چلے جانا, ماموں کے گھر چلے جانا, اس کا مطلب ابا آپ سے غافل ہے. وہی کسی نے ہو سکتا ہے جہاز میں بٹھا دیا ہو آپ کو, تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں جا رہا ہے اور اس میں وہاں ضرورت کیا ہے. ہم جب دنیا میں آتے ہیں اس سفر میں, تو اینڈنگ پوائنٹ جو ہمارا شروع ہوتا ہے دنیا میں آتے ہی, اس وقت ہمیں سب سے پہلے رہائشی ہوٹل کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ رہائش کی. اور کیئر کرنے کے لیے ایک شخصیت کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم اس وقت اپنی کیئر خود بولو نہیں کر سکتے. قرآن کہتا ہے میں نے تیرے لیے ایسے ہوٹل کا انتظام کیا, لگژری ہوٹل ہے جو کسی کو میسر نہیں ہے, وہ ہے تیری ماں کی گود. پہلے سے ماں موجود ہوتی ہے, بغیر ماں کے کوئی پیدا نہیں ہوتا. بغیر باپ کے تو پیدا ہو جاتے ہیں, ماں کے بغیر نہیں ہوتا کوئی پیدا. یہ میں نے اس لیے کہہ دیا تاکہ انگریز ناراض نہ ہونا, وہ کہیں یار تم کیسی باتیں کر رہے ہو, بغیر ماں کے باپ کے بغیر. تو میں نے ان کو فیور دیا تھوڑا سا, بھائی باپ کے بغیر تو ہو جاتے ہیں. یعنی وہ کہیں گے ہماری پیدائش کا انکار کر دیا, ہم تو وداؤٹ باپ بھی ہوتے ہیں ہم لوگ. تو میں نے مانتا ہوں کہ ہوتے ہیں, آپ بھی ہوئے ہوئے ہیں نا, میں آپ کے ہونے کا انکار نہیں کر رہا. ویسے تو بغیر باپ کے بھی نہیں ہوتا, اگر صحیح بات کی جائے نا تو ہوتا سب کا کوئی نہ کوئی باپ ہے. ہاں ہم لوگ کو پتا ہوتا ہے, ان میں سے بہت سوں کو پتا نہیں ہوتا, پکڑا جاتا ہے بعض دفعہ ڈی این اے سے. وجہ کیا ہے بھائی؟ انہوں نے فوکس ہی نہیں کیا نا ہم دنیا میں آئے کیوں. انہوں نے فوکس کیا کہ ہم اپنی لائف کو لگژری کیسے بنائیں. میڈیکل سائنس میں ترقی کر لی انہوں نے, ٹیکنالوجی میں ٹھیک ٹھاک ترقی کر لی, لیکن مقصد ہی بھول گئے کہ ہم آئے کیوں تھے. تو اب مجھے بتاؤ, انسان کا اینڈنگ پوائنٹ شروع ہوتا ہے دنیا میں آتے ہی. اس کو سب سے پہلے رہائش کے لیے کیا چاہیے؟ بولو نا, ہوٹل. کیئر کرنے والا, جیسے ہوٹل میں بھی تو کیئر کر رہے ہوتے ہیں نا وہاں کے ملازمین, ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوں گے آپ کی نام کی تختی لے کے. جتنا اچھا ہوٹل ہوگا وہاں, ایک تو یہ ہوٹل ہے جو کینٹ اسٹیشن پہ ہوتے ہیں, منجی مل جاتی ہے کرائے پر, وہ بھی کرایہ آپ دو, 100 کوئی اور رہا ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, یہ بھی ہوٹل ہے غریبوں کے بیچاروں کے. لیکن غریب زیادہ گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں, میں نے یہ دیکھا ہے. خیر, تو دنیا میں جیسے ہی آئے اللہ نے ایک لگژری رہائش کا انتظام کیا. وہ رہائش کیا ہے ماں کی گود. کیسا تڑپتا ہے بچہ ماں کی گود کی طرف, کیسا سکون ملتا ہے ماں کے ساتھ چپکنے میں. گھروں میں بچے پیدا کیا کرو, فطرت کی عکاسی نظر آتی ہے, ماں کی ممتا نظر آتی ہے. تمہیں بیوی سے محبت ہو جائے گی, یار اتنا پیار دے رہی ہے بچے کو, کیونکہ جو تمہارے ساتھ ایٹیٹیوڈ تھا نا اس میں تمہیں, یعنی بعض لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اس میں پیار شارٹ نظر آیا تمہیں, تو تم یہ سمجھے اس کے سینے میں دل ہی نہیں ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو تمہیں ایسا لگے گا دل صرف اسی کے سینے میں ہے, باقی سب دل لیس لوگ ہیں. میں جب یہ ماسیاں دیکھتا ہوں نا جو روڈوں پہ پھر رہی ہیں بیچاری, جن کا کوئی گھر بار نہیں ہے, کیسے دھکے کھا رہی ہیں. اور ان کی گود میں چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ روڈ پہ دھکے کھاتی پھر رہی ہے, ماری ماری پھر رہی ہے, اپنا بچہ نہیں چھوڑ رہی. کاش اس بچے کو بڑے ہو کر قدر ہو جائے کہ میری ماں نے اس وقت جب مجھے کوئی سینے سے لگانے کے لیے, جب مجھے کوئی تیار نہیں تھا, اس نے میری کیسی کیئر کی ہے. آپ دیکھ لیں جو روڈوں پہ بیچاری غریب عورتیں گھوم رہی ہوتی ہیں جن کا کوئی گھر نہیں ہوتا, ایک میلا کچیلا سا بچہ ان کی گود میں, پھٹے پرانے سے کپڑے. اس بچے کو نہیں پتا تیری کیئر کے لیے خدا نے کیسا انتظام کیا ہے, تیری کیا ویلیو سوسائٹی میں, کیسے دھکے کھا رہی ہوتی ہے. بچہ بڑا ہو کر اپنی ماں کی وہ محنت بھول جاتا ہے. پھر یہ بچہ جب ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا, بدتمیزی کرے گا, بتاؤ خدا کو غضب نہیں آئے گا کہ تو کر کیا رہا ہے؟
کس کے سامنے تو آواز اونچی کر رہا ہے؟ میں جب بھی یہ منظر دیکھتا ہوں اس سے رہا نہیں جاتا. میرا دل چاہتا ہے میں اس کی ویڈیو بناؤں اس بچے کی. دیکھ تیری ماں بھوکی پیاسی روڈ پہ بیٹھی ہوئی, کبھی ادھر بھیک مانگ رہی, کبھی ادھر بھیک مانگ رہی, اور تجھے دودھ بھی پلا رہی ہے. دیکھ کتنے سال تک تو میلا کچیلا تھا نا, دیکھنے میں بھی کوئی اٹریکٹیو نہیں تھا تو. میرا دل چاہتا ہے میں اس کی ویڈیو بناؤں. بچہ جب بڑا ہو جائے نا تو اس کو یہ ویڈیو دکھاؤں میں کہ تو جو آج 5-6 فٹ کا قد نکالا ہے نا تو نے, اور محلے کا دادا بنا ہوا گھوم رہا ہے, ایک وقت تجھ پر ایک طویل عرصہ تیرے اوپر یہ گزرا ہے جس وقت تجھے کسی نے سہارا, بولو کسی نے سہارا نہیں دیا, اس نے سہارا دیا تجھے, جس کی آج تیری نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اپنے باس کے سامنے تو آواز نہیں اونچی کرے گا کبھی بھی. میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے غصے کے تیز تکبر والے باس کے سامنے کبھی نہیں چیختے. کچھ بھی کر رہا ہو سر 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 کر کے مکھن لگاتے رہیں گے, چاپلوسی کرتے رہیں گے. میں نے نہیں دیکھا ایئر ہوسٹس کبھی مسافروں کے سامنے چیخی ہو, برداشت کرے گی. کبھی دیکھا آپ نے جہازوں میں ایئر ہوسٹس کو کسی پیسنجر کے سامنے چیختے ہوئے؟ جتنا بھی بدتمیزی کر لے پیسنجر, ایئر ہوسٹس کو حکم ہے کیا کرنا ہے, اف نہیں کرنا ان کے سامنے. وہ نہیں کرے گی اف. ماؤں کے سامنے چیختے ہوئے ہم نے بیٹے بھی بہت دیکھے اور بیٹیاں بھی بہت دیکھی ہیں, اور اب تو بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. خدا کی قسم یہ سائنس اور ٹیکنالوجی جس پہ تمہیں فخر ہے نا, اگر تم باپ کے سامنے خاموش رہنا نہیں سیکھے, ماں کے سامنے آواز پس کرنا تم نے اگر نہیں سیکھا, خدا تمہاری اس تمام تر ٹیکنالوجی اور ترقی کے باوجود تمہیں جہنم کی آگ میں جھونک دے گا, وہ ڈال دے گا. اور قرآن دھمکیاں دے کے کہتا کیا ہے, ان ذالک علی اللہ یسیر, یہ کام اللہ پہ بہت آسان ہے. یہ نہ سمجھنا کہ آگ میں نہیں ڈالے گا وہ. تھوڑا سا ٹھنڈا پانی دے دیں. خدا نے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے کی ہمیں پرمیشن, بولو بھائی, نہیں دی ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم اپنے بچپن کو بھول جاتے ہیں. خدا بولو نہیں بھولتا. آج اخلاق اخلاق اخلاق, دوستوں سے خوش اخلاقی, گرل فرینڈ سے خوش اخلاقی. کوئی ثواب نہیں ہے گرل فرینڈ سے اچھے اخلاق سے بات, یہ کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, یہ درندگی ہے, حیوانگی ہے. نبی نے فرمایا تمہارے اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ صحابی نے پوچھا نا یا رسول اللہ, یہ ایسا ٹاپک ہے جس پہ مجھ سے چینج ہی کرنا پڑے گا. کبھی اکیلے میں ملیں گے تو بیٹھ کے بات کریں گے اس پہ انشاءاللہ. وہ بات کیا چل رہی تھی, ہم تو ٹرین میں اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, اونٹ سے اترنا ہی نہیں چاہیے تھا ہمیں, میرا خیال. تو بات ہی بھول گیا یار, میں نے یہاں بندہ بٹھایا ہوا ہوتا, تو ٹاپک کیا چل رہا تھا. نہیں یہ تو ٹاپک, جی ہاں میں ہی ایس کر رہا تھا, میں ایک مثال دے رہا تھا کہ انسان کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے, جو سفر میں جب آتا ہے, جس دن ماں نے بچہ جنا ہو,
تو اللہ اس کے لیے ایک لگژری رہائش کا انتظام کرتے ہیں جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ماں کی گود. یہاں سے بات شروع ہوئی تھی. جیسے ہی آپ ہوٹل میں جاتے ہیں, کہیں سفر پہ آپ ہوں, تو نہا دھو کے سب سے پہلے آپ کو کس چیز کی فکر ہوتی ہے؟ کھانے کی. آپ کے ابا نے اس کا بھی انتظام کیا ہوا تھا. اس کا مطلب آپ آئے نہیں ہیں, آپ کو کسی نے بھیجا ہے. بچہ جب دنیا میں آتا ہے تھوڑی دیر میں اسے لگتی ہے بھوک. ایسا بہترین انتظام اللہ نے اس کے لیے کیا, ماں کی چھاتی میں 2 چشمے جاری کر دیے. ڈاروین کا باپ 100 دفعہ مر کے 100 دفعہ پیدا ہو جائے, اس بات کا جواب نہیں دے سکتا کہ یہ کیسا نیچر کا اتفاق ہے کہ ادھر دنیا میں آیا اور ادھر ماں کی چھاتیوں میں 2 بہتے ہوئے چشمے جاری کر دیے, اور ایسے چشمے کہ اس سے زیادہ سوٹیبل خوراک بچے کے لیے ہزاروں سال میں بھی سائنسدان محنت کر کے مشینوں کے ذریعے نہیں بنا سکیں اب تک. فطرت سائنسدانوں سے بھی زیادہ ذہین ہو گئی بھائی, ہے بھائی. سائنسدان اب تک ایسا دودھ نہیں بنا سکے جیسا نیچر نے بچے کے لیے بنا دیا. یہ بنا نہیں ہے, یہ بنایا گیا ہے, یہ آرڈر پہ مال تیار ہوا ہے, یہ خود بخود نہیں ہوا. پھر جب آپ ہوٹل میں کہیں سفر پہ جاتے ہو, آپ کو ضرورت ہوتی ہے کھانے کی, تو آپ پوچھتے ہو کھانا کہاں سے ملے گا. بچے کو کھانے کا انتظام ہے لیکن بچے کو پتا نہیں ہے ملے گا کہاں سے. اللہ نے بچے کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے پیدا ہوتے ہی, جب اسے دنیا میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. لا تعلمون شیئا, اللہ کہتے تمہیں کچھ بھی پتا نہیں ہے, لیکن ایک چیز پتا ہوتی ہے اس کو کہ مجھے دودھ کہاں سے ملے گا اور میرے حلق میں اترے گا کیسے. کچھ چوسنے کا عمل جو ہے یہ بھی فطرت نے سکھایا ہوا ہے اس کو, یہ بھی سکھایا ہوا ہے قدرت نے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے جتنے بھی انسٹرومنٹ چاہیے تھے تمہیں, جتنے بھی بنیادی ضرورت کی چیزیں تھیں, وہ ساری ہم نے پیدا ہوتے ہی پرووائڈ کر دیں. تمہاری کھوپڑی میں 2 آنکھیں لگا دیں تاکہ تمہیں دیکھنے کے لیے راستہ نظر آئے. تمہارے دماغ میں 2 کان فٹ کر دیے تاکہ تمہیں لوگوں کی آوازیں سمجھ میں آئیں اور کمیونیکیشن میں آسانی ہو. ایسے جیسے ابا نے موبائل میں بیلنس ڈال کے بھیجا ہو آپ کو فرانس, بیٹا وہاں پہنچتے ہی فون کر لینا. ایسا نہ ہو کہ کوئی کمیونیکیشن میں کوئی مسئلہ آئے تو تمہارے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں. اللہ کہتے ہیں موبائل فون میں نے تیری کان میں لگا دیا ہے, لوگ جب تجھ سے بات کریں گے تو فون کی ضرورت نہیں ہے, جب وہ بات کریں گے تو وہیں سے ریز نکلیں گی اور تیرے کانوں کے پردوں سے ٹکرائیں گی اور وہیں سے ان کو میں آواز کی لہروں میں تبدیل کر دوں گا. آپ کیا سمجھتے ہو یہ کان کے پردے کیا یہ قدرت کا کم شاہکار ہے کیا؟ آنکھ سے کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ گوشت تو وہ بھی ہے, دماغ زبان سے کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ ناک سے کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ صرف کانوں سے کیوں سنائی دیتا ہے؟ اتنا سا باریک پردہ ہے, اس میں ایسے سافٹ ویئر لگا دیے ہیں کہ آواز کی لہریں جب ٹکراتی ہیں وہ ریورس ہوتی ہیں, وہ ایسی لہروں میں چینج ہوتی ہیں کہ دماغ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا بول رہا ہے یہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ ہاتھ سے سن سکتے ہو, صرف کان ہے جس میں ایک باریک پردہ ہے, اس میں ایسے سافٹ ویئر ہیں کہ یہ فرق کر لے گا کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے, کتنی اونچی آواز سے کہہ رہا ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ, کہتے ہیں آنکھیں بنائی میں نے. ماں باپ سے زیادہ احسان کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا. آج اللہ کے سامنے بھی چیخ رہے ہیں, ماں باپ کے سامنے بھی چیخ رہے ہیں, اور یہ بااخلاق طبقے کی بات کر رہا ہوں میں, بد اخلاقوں کی بات نہیں کر رہا. بہت سے بد اخلاق ہم نے دیکھے ہیں, دوستوں سے لڑتے ہیں, باس سے لڑتے ہیں, باپ کے سامنے آواز کیا ہو جاتی ہے؟ پست ہو جاتی ہے ان کی. ماں کے سامنے آواز پست ہو جاتی ہے. خدا کو یہ زیادہ محبوب ہے.
خدا کے حکم کے آگے سر کو جھکا لیتے ہیں, خدا سے اونچا نہیں بولتے. خدا سے اونچا بولنا کیا ہے؟ جب اللہ کا حکم سنایا جا رہا ہے اور آپ اسے تکبر سے نظر انداز کر دو. کتنے لوگ ہیں یار, میں شریعت نہیں مانتا, میں ان مولویوں کی باتیں نہیں مانتا. بھائی یہ کاروبار کا طریقہ حرام ہے, اب ان مولویوں کے چکر میں نہیں پڑو, نہ پڑھو میرے بھائی. مولوی تو بےچارہ خدا کا پیغام پہنچا رہا ہے, نہ پڑھو. آپ کیا سمجھتے ہو ہمارا نقصان ہو جائے گا؟ کل مجھے کسی نے کہا کہ ٹک ٹاک پہ لڑکیاں بہت زیادہ بےہودہ لباس میں آ رہی ہیں, اس کو روکیں. میں نے کہا جانے دو جہنم میں, جانے دو, بہت بڑی جہنم اللہ کی, اٹھا کے آگ میں پھینک دے گا. وہ نہیں, اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے خدا کو. جب یہ لڑکی پیدا ہوئی تھی, اس کی ماں کی چھاتیوں میں خدا نے دودھ پیدا کیا نا اس کے لیے. یہ اندھی ہے کیا, نظر نہیں آ رہا اس کو؟ ماں کی محبت اس کو خدا نے دی نا, اس کے لیے سارے انتظام, اس کو حسن دیا, جوانی دی. آج اس سے پورے کپڑے نہیں پہنے جا رہے, اتنا سا حکم خدا کا فالو نہیں کر رہی ہے یہ. اور ماں باپ کو دیکھو, اپنی بچیوں کو پورے کپڑے نہیں پہنائے جا رہے ان کو. لڑکا پورے کپڑے, پوری آستین کے ساتھ, لڑکی سلیو لیس. اگر کسی باپ کو, ماں کو بولو بھائی یہ بچی کو آپ پوری آستین کیوں نہیں پہناتے, تو جواب کیا ملے گا؟ بھائی لڑکی ہے, بچی ہے, تو وہ بھی تو بچہ ہے, اس کو پورے کپڑے کیوں پہنائے ہوئے آپ نے؟ آپ ابھی سے ننگا پن سکھا رہے ہو اپنی بیٹی کو. تو یہ بات خوب سمجھ لو, قرآن کے الفاظ, تمتعوا فإن مصیرکم الی النار. اللہ کہتے ہیں مزے اڑا لو, میں نے حجت تمام کر دی ہے. جب پیدا ہوئے تھے میں نے ضرورت پوری کر دی, آسمان سے بارشیں برسائی, فالق الحب والنوا, زمین سے دانے کو پھاڑ کے تناور درخت بنایا جس سے تم کھاتے ہو, تمہارے جانوروں کو سوکھا چارہ کھلایا جس سے گوشت بنایا, جس سے دودھ بنایا. میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے بیٹھا ہوا ہوں. اب میں اگر کہہ رہا ہوں لڑکی پورے کپڑے پہنے, وہ پردہ کرے, وہ ٹک ٹاک پہ, یوٹیوب پہ اپنے جسموں کی نمائش نہ کرے, پھر بھی اگر کوئی کر رہا ہے اور میری طرف سے عذاب نہیں آتا, تو لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. اللہ کہتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ میں غافل ہو گیا ہوں, میں پیدا کر کے خرچہ دے کے بھول گیا ہوں. نا 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 نا, باپ اپنے بچے کو پڑھائی کے لیے بھیجے خرچے کے ساتھ, وہ غافل نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے تو آ, پھر میں دیکھتا ہوں تیری کیسی ٹانگیں توڑتا ہوں, میں تجھے جائیداد سے آگ کرتا ہوں. خدا کیسے غافل ہو جائے گا بھائی؟ خدا کو بے حیائی پسند بولو نہیں ہے. اور ایک ہے بے حیائی کا ارتکاب کرنے والا, ایک ہے بے حیائی پھیلانے والی یا پھیلانے والا, دونوں میں بڑا فرق ہے. اللہ کہتے ہیں جو بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دیکھو ایک کسی طوائف کا ناچ دیکھ کے حرام لذت حاصل کر رہا ہے, یہ بھی گناہ گار ہے, لیکن ناچنے والی زیادہ گناہ گار ہے, کیونکہ وہ بے حیائی کو کیا کر رہی ہے, وہ پروموٹ کر رہی ہے, پھیلا رہی ہے. وہ ایسا پردہ اترتا چلا جا رہا ہے دیندار گھرانوں میں, بچیوں کو کپڑے پہناتے ہوئے ان کو موت آ رہی ہے یار. مارکیٹ میں جاؤ, بچیوں کی شلوار قمیضیں ہی نہیں مل رہی ہیں, مکہ میں نہیں مل رہی, مدینہ میں نہیں مل رہی. کیا ہو گیا بھائی؟ یہ بچوں کے جب پورے کپڑے مل سکتے ہیں لڑکوں کے, لڑکیوں کے کیوں نہیں مل رہے؟ تبلیغ میں وقت بھی لگ رہا ہے, 4 مہینے لگ رہے ہیں, بزرگوں سے تعلقات بھی ہیں, تہجد بھی نہیں چھوٹ رہی. جب بیٹی کا لباس دیکھو تو آدھے کپڑے. میں کہتا ہوں بھائی اس کو پورے کیوں نہیں پہنا رہے آپ؟ کہتے ہیں ایکچولی وہ وائف گئی تھی مارکیٹ سے, یہ اٹھا کے لے آئی, وہ کہہ رہی کوئی بات نہیں جب بڑی ہوگی. میں نے کہا نا نا نا, بڑی ہوگی نہیں پہنے گی. آپ بچے کو بچپن سے برہنہ رکھو, بڑے ہو کر کبھی کپڑے عادی ہو جائے گا, پھر وہ اس کو اس میں حیا ختم ہو جائے گی. ہمیں یاد ہے ہم جب بچپن میں کھیلتے تھے تو ہمارے جو دیگر رشتے دار آتے تھے جو ہمارے یعنی فیملی کے ہوتے تھے, 7-8 سال کی ہماری ایج تھی, وہ نیکر پہن کے, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کچھا پہن کے گھومتے تھے. وہ ہم سے نہیں کچھا پہنا جاتا تھا بچپن میں, یعنی وہ جو ہوتا ہے نا 7-8 سال کے بچے چڈی پہن کے نیکر پہن کے گھوم رہے ہیں, گلی محلے میں بھاگ رہے ہیں, ہم سے نہیں پہنا جاتا تھا. مجھے شرم آتی تھی. کیوں؟ ہمارے ابا نے ہمیں کبھی کچھا پہننے اس عمر میں بولو نہیں دیا. ایک حد تک ابا نے کنٹرول کیا, اس کے بعد اب ہمیں خود ہی شرم آنے لگی, یار میں چڈی پہن کے کیسے, حالانکہ 7-8 سال ایج تھی ہماری, مجھے شرم آتی تھی. آج ماں باپ بچوں کی شرم کھرچ کھرچ کے نکالتے ہیں. کلو مولودی یولد علی الفطرہ, نبی نے فرمایا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, شرم و حیا لے کے پیدا ہوتا ہے. ماں باپ کیا کرتے ہیں, اس کو فطرت سے ہٹا دیتے ہیں. بچی میں شرم بیٹوں سے زیادہ ہوتی ہے. میں جدہ ایئرپورٹ پہ تھا, ایک 7-8 سال کی بچی, جیسے فیملی والے مجھے دیکھتے ہیں بچیاں آتی ہیں سلام کرنے کے لیے, تو ایک چھوٹی سی 7-8 سال کی بچی, میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا, بچی نے نہیں بڑھایا ہاتھ.
تو اس کے والد نے کہا مفتی صاحب ہم نے اس کو منع کیا ہے مردوں سے ہاتھ نہیں ملانا. مجھے بہت اچھا لگا اس کا عمل, بہت پیارا لگا اس کا. میں نے کہا آپ نے بہت پیاری تربیت کی اپنی بیٹی کی. بچیوں کو بولڈ بنا رہے ہو آپ یار, جو بڑے ہو گئے وہ تو ہو گئے نا, بچیوں کو تو آپ کم از کم, بچی تو پورے پراپر ڈریس میں بہت پیاری لگتی ہے, پھول لگتی ہے وہ. کتنے لبرل لوگ پریشان ہیں کہ ہماری بچی ہمارے سامنے ادھورے کپڑے پہن کے بیٹھتی ہے, اس کو شرم ہی نہیں آتی. میں نے کہا شرم تو آپ نے نکالی ہے اس کی, اور یہاں بیوی کے غلام بن جاتے ہیں. اب بیگم کو ٹائٹ کرو, بیگم صاحبہ آپ جو مرضی پہنے, اب آپ کا ٹائم گزر چکا ہے, اب آپ کی تربیت تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے, نہ میری تربیت آپ کے ہاتھ میں, نہ شوہر بیوی کو ٹھیک کر سکتا ہے, نہ بیوی شوہر کو ٹھیک کر سکتی ہے. آج کل سختی کریں گے سوائے طلاقوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. گھر بسانے کے لیے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. محبت سے سمجھائیں, تبلیغ میں وقت, جب لوگ آتے ہیں نا میری بیگم پردہ نہیں کرتی یہ نہیں, میں کہتا ہوں بھائی اب تبلیغ میں وقت لگوا لے, اس کا زبردستی کرنے سے وہ پردہ نہیں کرے گی, بغاوت پھیلے گی اور طلاقیں ہوں گی, بچے رولتے ہیں, بربادیاں. محبت سے سمجھاؤ, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. میاں خراب ہے تو عورت کہتی ہے کیا کروں گے, صبر کر بھائی, تو محبت سے سمجھا, تبلیغ میں وقت لگواؤ, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن بیٹیاں کس کے کنٹرول میں ہیں؟ ماں باپ کے کنٹرول میں ہیں. بچی کو اگر آپ کی بیگم بگاڑ رہی ہے, کمپرومائز نہیں کرنا ہے. یہ شوہر بچی کو بگاڑ رہا ہے, عورت کمپرومائز نہیں کرے. پراپر کپڑے, بچوں کی تربیت دنیا کا سب سے آسان کام ہے, ذہن میں رکھنا. بہت کوئی مشکل کام نہیں ہے. جو کہتے ہیں نا اتنی زیادہ بچوں کو کون پالے گا, کیسے پالیں گے, بچے خود ہی پلتے ہیں, بلکہ بچے ماں باپ کو پالتے ہیں. جس گھر میں بچے نہیں ہوتے ماں باپ نہیں پلتے, ڈپریشن میں جاتے ہیں ماں باپ. میرا تو یہ کانسیپٹ ہے کہ ماں باپ بچوں کو نہیں پالتے جتنا بچے ماں باپ کو پالتے ہیں. جس گھر میں بچے نہیں ہیں ماں باپ نہیں پلتے, اس میں ڈپریشن میں جاتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, طلاقیں ہوتی ہیں. جہاں بچے ہیں ماں باپ خود ہی پل جاتے ہیں محبت سے. بچوں کی تربیت میں بہت آسان ہے, صرف بگڑنے نہیں دینا, یہ تربیت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا نہیں کرنا, اپنے ہاتھوں سے زبردستی بگاڑنا نہیں ہے, تو خود ہی صحیح بنے گا. وہ تو نیچر پہ ہے. پھر بھی کوئی ایک آدھ بگڑ جائے تو نوح علیہ السلام کی اولاد بھی بگڑی تھی نا. اللہ سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا, تقدیر سے کون لڑ سکتا ہے. بچوں کی تربیت میں صرف برے لوگوں میں نہ بیٹھنے دو, برے دوستوں میں نہ بیٹھنے دو, وہ خود ہی صحیح ہوتا ہے. وہ بچیوں کو حیا سکھاؤ, وہ آپ کے سامنے بھی پھر اونچی آواز سے بات نہیں کریں گی. اگر آپ نے ان کو دیکھو, حیا سب سے پہلے لباس سے شروع ہوتی ہے. اگر لباس صحیح نہیں ہے تو حیا ختم. جب حیا گئی تو پھر باپ کا احترام اور ماں کا احترام بھی گیا, ختم. تو پورے کپڑے پہناؤ بھائی بچیوں کو. گھر میں اپنی بیوی کو بتا دو بیگم ہم دونوں جیسے مرضی ہیں, بچوں کو ہم نے بگڑنے نہیں دینا. لوگ بتاتے ہیں ہمیں کہ ہم فلمیں دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں. میں کہا بھائی توبہ کر, نہیں توبہ کرتا کم از کم اپنے بچوں کو نہیں بتا کہ میں ڈرامے دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے. بچوں کو تو بچا اس برائی سے. مائیں بچیوں کو بٹھا کے ڈرامے دیکھ رہی ہیں, پھر وہ بچیاں دیکھ رہی ہیں, وہ اس کے دیور سے تعلقات, وہ اس کے ساتھ بھاگ گئی, بیوی وسیم کی ہے, شادی سلیم سے ہو رہی ہے, یعنی بھاگی سلیم کے ساتھ ہے. شوہر نے کچھ زور سے بات کی تو بیگم آگے سے رپلائے اس سے بھی زیادہ اونچی آواز سے. مائیں بچیوں کو بتایا کرتی تھیں بیٹا سسرال میں 4-5 سال برداشت کرنا ہے, یہی ہوتا تھا نا. پھر تمہاری حکومت ہوگی سسرال میں. شروع میں ساس کو 5-6 سال کی کہانی ہے, برداشت کر لو. سسر صاحب کی اونچ نیچ برداشت, ان کو اپنا باپ اور ماں مان لو, اونچی آواز سے بات مت کرو, تھوڑا کمپرومائز کر لو. جب 2-4 بچے ہو جائیں گے اس گھر کی تم ہی مالکہ ہوگی. تو گھر بس جاتے تھے, پھر عورت عیش کرتی تھی. لیکن اب کیا ہو رہا ہے, بچیاں جاتی ہیں, جیسے ہی کوئی تھوڑی سی ساس نے کوئی بات کی, بھائی بڑے ہیں نا وہ, تھوڑی بہت ہو سکتا ہے اونچی نیچ ہو سکتی ہے, فوراً ماں کو فون کیا, ماں نے کہا آ جا, باپ نے کہا آ جا میں دیکھتا ہوں اس کی ایسی کی تیسی. گھر تباہ کر رہے ہیں سسر بھی, یعنی جو بچیوں کے باپ بھی اور بچیوں کی ماں بھی. ذرا سی بات پہ وہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی نا, پہلی رات کو ہی گھر آ گئی. یہ میں موبائل پہ سنا رہا ہوں, فون موبائل پاس ہوتا ہے نا. پہلے زمانے میں جب پھڈا ہوتا تھا تو ماں باپ تک پہنچنے تک وہ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا تھا.
پھڈا ہوا ہے, اب ماں کے گھر جا کے بتانا ہے, راستے میں رکشے کے اتنے دھکے لگے, ٹیکسی کی اتنی ٹینشن, وہ ٹینشن بھول کے رکشے والے سے پھڈا ہوتا تھا اس کا, گھر جا کے بھول جاتی تھی میری لڑائی کیا ہوئی تھی سسرال میں, ماں شوہر سے جھگڑا کیا ہوا تھا, یا پیدل آ رہی ہوتی تھی. اب کیا ہے, ذرا سی بات ہوئی نے ٹھا کر کے فون گھما دیا, ادھر ماں انتظار میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, جیسے فون آیا جی بیٹا کیا مسئلہ, رو, ظاہر ہے بچیاں ہوتی ہیں وہ پھر چیختی بہت ہیں, ہاں میرے ساتھ یہ ہو گیا, وہ ماں باپ کا دل تو نرم ہوتا ہے, وہ اپنے بچیوں کے آنسو دیکھ کے, ابے ہم نے اتنے لاڈ سے پالا تھا. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا بہن کی, تو اس یتیم تھی وہ لڑکی, تو وہ اس نے اپنی بہن کو رخصت کرتے ہوئے ہونے والے بہنوئی سے کہا کہ میں نے اس کو بہت محبت سے پالا ہے, دیکھ اس کا خیال کرنا, اسے کبھی کوئی غم نہ ہو. ٹھیک ہے جی خیال کروں گا. پھر دوبارہ کہا دیکھ اپنے ہاتھوں سے پالا ہے میں نے اپنی اس بہن کو, اس کا باپ نہیں تھا, بہت محبت دی ہے, کبھی میں نے اس کو ڈانٹا بھی نہیں, دیکھ اس کو کوئی غم نہ ہو. ٹھیک ہے جی, یہی ہوتا ہے. پھر جب تیسری دفعہ کہا دیکھ میں نے بڑی محبت سے پالا ہے, اس سے غم نہیں ہونا چاہیے, اس نے کہا تو چھوڑو اس کو, چھوڑ تو آ جا, بس اتنی محبت سے پالا ہے نا اس کو, پھر تو کیا کر, اس کو اپنے پاس رکھ, تو آ جا یار, تو مجھے بتا دینا کہ کیا سلوک کرنا ہے نا, تو تیرے ساتھ کر لوں گا میں وہ سلوک, کتنی محبت سے رکھنا ہے تجھے, کیا کھلانا ہے کیا پلانا ہے. تو اتنا زیادہ سسرال کو ویلیو نہیں دی جا رہی ہے, جس گھر میں گئی ہے تو تھوڑا سا اس کو ویلیو دے دو بھائی, تھوڑا سا برداشت کر لو, آگے پھر ایڈجسٹ ہو جاؤ گی خود ہی, 2-4 بچے ہو جائیں گے, پھر دیکھو تمہاری حکومت ہوگی. تھوڑا سا بچے بڑے ہو جائیں نہ جی, جاتے ہی ایک دم ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے, تھوڑا ان کی سنو, تھوڑا اس کی سنو, اس کو تھوڑا صبر کی تلقین کرو. نہ جی نہ, ہم اپنی بچی کے آنسو نہیں دیکھ سکتے. جس کی طبیعت میں لچک نہیں ہے نا, وہ نہ ملک چلا سکتا ہے, نہ وہ گھر چلا سکتا ہے, نہ وہ کاروبار چلا سکتا ہے. آپ نے بہت سے دکاندار دیکھے ہوں گے ناک میں مکھی بٹھا کے بیٹھے رہتے ہیں, کوئی کسٹمر آیا الٹی بات کی جڑ دیا اس کے, تھوڑے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا ہوٹل کیا ہے بند. ہمیں یاد ہے کراچی میں کے پی کے سے اور پنجاب سے بہت سے لوگ آیا کرتے تھے, ڈرائیور کنڈکٹر وغیرہ, بسیں چلاتے, شروع میں ان کے پھڈے بہت ہوتے تھے. تو پھر ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ کنڈکٹروں اور ڈرائیوروں نے نا کسٹمر کی اور جو مسافر ہے نا ان کی برداشت کرنا شروع کر دی تھی. یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. وجہ کہ انہوں نے خود سوچا کہ یار جب بھی پھڈا ہوتا ہے ایک خون خرابہ, مار جھگڑے, اور پھر تھانے, اور لاس کس کا ہوتا ہے, ہمارے بزنس کا ہوتا ہے. اتنے دن تک مزدہ بند رہتی ہے. تو ہم نے خود یہ دیکھا, آبزرو کیا کہ اب یہ لوگ زیادہ نہیں لڑتے, کسٹمر الٹی سیدھی بات کرے منہ ادھر پھیر لیں گے نا, چل بھائی بول لیں دو اس کو. تو بزنس کے لیے جب آپ کو برداشت سمجھ میں آتی ہے, کمپنی کے لیے برداشت سمجھ میں آتی ہے, تو گھر بسانے کے لیے کیوں برداشت نہیں کرتے میرے بھائی. تو وہ میں بتا رہا تھا, ایک دلہن کی شادی ہوئی نا, تو پہلی رات ہی گھر آ گئی. تو ماں نے کہا بیٹا یہ بدشگونی ہے, پہلی رات ہی بیٹی اپنے ماں باپ کے گھر آ جائے, یہ کیا ہے, ایک نحوست سمجھی جاتی ہے. اس نے کہا اماں نحوست چھوڑو, میرا موبائل رہ گیا ہے. نحوست چھوڑو, میرا فون اتنی قیمتی چیز ہے نا کہ دلہن کے سامنے پہلی رات ہے, شوہر بیٹھا ہوا ہے اور دلہن کے پاس موبائل نہیں ہے, اسے خطرہ کھٹکا لگا رہے گا کہ موبائل کس کے ہاتھ میں. دولہا کا بھی یہی حال ہے. آپ کبھی ٹرائی کر لیں, کوئی دولہا سے موبائل چپکے سے چھپا لے, وہ دلہن کے پاس جا کے بیٹھے گا, نئی نویلی دلہن جو استخاروں اور دعاؤں سے اس نے شادی کی ہے, جیب میں ہاتھ ڈالے گا نا موبائل نہیں ہے, تھر تھر اس کی ٹانگیں کانپنا شروع کر دیں گی. یہ ہوا کیا ہے, ایسا تو نہیں کوئی لاک کھول لے, کوئی ایمرجنسی کال آ جائے. ایمرجنسی کا مطلب یہ نہیں کہ باپ بیمار ہے یا ماں بیمار ہے, ایمرجنسی کا مطلب کچھ اور ہے. یہ حال ہو گیا موبائل سے. تو شادی تو موبائل سے ہو رہی ہے بھائی, میاں بیوی کی تھوڑی ہو رہی ہے. وہ بھی شوہر چھوڑ کے آ گئی موبائل کے چکر میں, وہ بیٹھا ہوا ہے, ماں کیا ہو گیا بھائی, میرا موبائل رہ گیا. کتنا مچلتا ہے آدمی. تو خیر بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, میں کہاں سے کہاں, ہم ٹائم ہمارا پورا ہو گیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ میاں نے پیدا کیا, بنیادی ضرورتوں کا سارا انتظام اس نے کر دیا. جس وقت کی وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, اللہ کہتے ہیں تمہارے جو بھی دل کی آواز ہوتی ہے میں اس کو پورا کرتا ہوں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تو بہت سی چاہتیں پوری نہیں ہو رہی, بھائی وہ ہوسیں ہیں, وہ چاہتیں نہیں ہیں. ہوس کا تو کوئی حد نہیں ہے, وہ تو وسائل بڑھتے چلے جائیں گے نا. دیکھو جن کو اللہ نے, جو غریب ہیں
وہ کہہ رہے ہیں یار میرا ایک پلاٹ ہو تو کتنا اچھا ہو, تھوڑا پیسہ آ گیا تو بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہونا چاہیے. بحریہ ٹاؤن والا سوچ رہا ہے یار امریکہ میں ہونا چاہیے, امریکہ والا سوچ رہا ہے چاند پہ پلاٹنگ ہو رہی ہے اور میرا اب تک چاند پہ کوئی پلاٹ نہیں ہے. تو وہ تو ہوس ہے بھائی, وہ تو ختم نہیں ہوگی. وَآتَاكُم مِّن, مجھے اس آیت میں اتنا مزہ آتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے. اللہ کہتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, جو مانگتے ہو دیتا ہوں میں, جو مانگتے ہو دیتا ہوں میں. اب جب عام آدمی آیت پڑھتے ہیں نا, لوگ جو کہتے ہیں یار ہم تو جو بہت سی چیزیں مانگ رہے ہیں اللہ نہیں دے رہا, یہ معرفت نہیں ہے. خدا کی قسم جب ہم آیت پڑھتے ہیں, میں تو ہم نالائق لوگ ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے اللہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے. جب اللہ سے جو مانگا اللہ نے دے دیا. آتاکم من کل ما سألتم, جو مانگتے ہو دیتا ہوں میں اس میں سے. ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں, ہم نے جو مانگا اللہ نے ہمیں دے دیا. پتہ نہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ. لوگ آتے ہیں یار ہم وہ مانگ رہے ہیں مل رہا, پتہ نہیں لوگ کہتے ہیں ہم نے وہ والی مانگی ملی کچھ اور. یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہ تو بار بار میں کہتا ہوں دل کے ارماں آنسوں میں بہہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. یہ میں مذاق تھوڑی کر رہا ہوتا ہوں. مانگی ہم نے کوئی اور, اس کے بچے ہم ہی کو کیا بول رہے ہیں, ماموں کہہ رہے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں دعا کہاں سے قبول ہو گئی؟ او بھائی دعا اس لیے قبول ہو گئی, ہمیں یقین ہے جو اللہ نے ہمیں دیا وہ ہمارے لیے بہتر تھا. اللہ کے علم میں تھا یہ تمہارے لیے, اس کے بچوں کا تمہیں ماموں کہنا ہی صحیح ہے. ٹھیک ہے, یہی تمہارے لیے سوٹیبل ہے. ہمیں اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ ہمارے لیے غلط نہیں کرتا ہے. تو ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو مانگ رہے ہیں اللہ ہماری ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے, ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے بھائی. تو جب سب کچھ پورا کر رہا ہے تو ہمارے بھی تو کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے اپنی بچیوں کو کپڑے بولو پورے پہنائیں, اپنے بچوں کو نماز سکھائیں, حلال کمائیں, حرام سے اجتناب کریں. 5 ٹائم حی علی الصلاح کی صدائیں گونجتی ہیں مسجد سے, 5 ٹائم آ جاؤ نماز کے لیے. اللہ کوئی پولیس نہیں بھیجتا ہمیں گھر سے نکالنے کے لیے. اللہ کہتے ہیں بس ابھی آبزرو کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں. ہاں حساب قیامت کے دن ہوگا. ٹک ٹاک پہ لڑکیاں آ رہی ہیں آدھے آدھے کپڑے پہن کے, اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہیں, لوگ انجوائے کر رہے ہیں. اب تو منگیتروں کے ساتھ گھوم رہے ہیں, ولاگ آ رہے ہیں, منگیتر کے ساتھ ہوٹل میں رات گزاری. منگیتر کیا رشتہ ہے؟ یہ تو گدھے گھوڑے بغیر نکاح کے رہتے ہیں, گدھا اور گدھی وہ بغیر نکاح کے رہتے ہیں. میاں بیوی کیوں نہیں بن جاتے؟ منگیتروں کے ساتھ آپ دنیا میں گھوم رہے ہو, ولاگ بنا رہے ہو, راتوں کو ہوٹلوں میں سو رہے ہو, 2 لفظ ایجاب و قبول میں لگتے ہیں, نکاح کر لو. خدا سے اتنی نفرت ہے, کتنا آسان بنا دیا اللہ نے. بھائی یہ تیری منگیتر ہے, تو اس کے ساتھ گھوم بھی رہا ہے, راتیں بھی گزار رہا ہے, 2 گواہ بلا کے ایجاب و قبول کیوں نہیں کر لیتا؟ لیگل بیوی کیوں نہیں بنا لیتا؟ نہ, خدا سے کیا ہے دشمنی, زنا پہ آمادہ ہو جائے گا, راتیں منگیتر کے ساتھ گزار لے گا. میرے پاس ایک لڑکا آیا, کہنے لگا میری منگنی ہو گئی ہے, میرے ماں باپ شادی نہیں کر رہے, اور میں اس منگیتر کے ساتھ پارکوں میں بھی جا رہا ہوں, ہم انجوائے بھی کر رہے ہیں, سفر بھی کر رہے ہیں. ماں باپ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں, ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی پھر شادی کریں گے. میں نے کہا تیرے ماں باپ تجھے جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں, جا کے کورٹ میرج کر, جا کے لے جا اس کو بھگا کے کورٹ میرج کر. کہہ رہے ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ نہیں ہوگا. میں نے کہا یہ بھی کیا ثواب مل رہا ہے فرما برداری کا؟ یہ جو گدھے گھوڑے والی زندگی گزار رہے, گدھے کتے نکاح نہیں کرتے, یہ ذہن میں رکھنا. نکاح کرنا پیغمبروں کا کام ہے, انسانوں کا کام ہے. یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھنگی چماروں کا کام ہے. گدھا گدھی کے ساتھ بغیر کسی ڈاکومنٹ کے گھومتا ہے, بغیر کسی نکاح کے گھومتا ہے. کبھی دیکھا گدھے نے اپنی گدھی کو رجسٹر کروایا ہو, یہ کورٹ میں گیا ہو, اسے میرا نکاح پڑھا دو؟ یہ گدھے گھوڑوں کا کام ہے. سوٹ ٹائی سے نہیں انسان اور گدھے کا پتہ چلتا, حرکتوں سے پتہ چلتا ہے. منگیتر کے ساتھ گھوم رہے ہیں, فون پہ باتیں ہو رہی ہیں. بھائی نکاح کرو, لیگل کرو اس کو یار. خدا نے کتنا آسان کر دیا, کیوں خدا کے غضب کو دعوت دے رہے ہو؟ گواہ بلاؤ, ایجاب و قبول کرو, پھر ٹک ٹاک پہ بتاؤ یہ میری وائف ہے, یہ میری منگیتر نہیں ہے, یہ بیوی ہے میری. آپ منگیتر کو لے کے گھوم بھی رہے ہو اور دنیا کو دکھا بھی رہے ہو تاکہ لوگ بھی یہ کام کریں. یہ تو بے حیائی کو پھیلانا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ نیچے لوگ بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جو بھی اپریشیٹ کر رہا ہے وہ بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہے. دنیا میں نہیں ہوتا کچھ, لیکن اللہ کہہ رہا ہے کھلا رہا ہوں نا, آنے دو. تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. اللہ کہتے ہیں مزے اڑاؤ, آنا تم نے آگ کی طرف ہے, آگ میں ڈالوں گا, ہلکا عذاب نہیں ہے. اللہ ہمیں بھی اس آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری سوسائٹی کو بھی. اور یہ جو بے حیائی کا طوفان ہماری سوسائٹی میں آیا ہے, اللہ ہماری نسلوں اور ہماری اس سے حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.